جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثني الله رحمة وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم كتاب الله وحبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على 5 أوجه: حلال وحرام ومحرم ومتشابه وأمثال، فأحلوا الحلال وحرموا الحرام وآمنوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام پر جن کے دم سے دنیا میں بہار آئی. سلام پر جن کے دم سے دنیا میں بہار آئی. سلام پر کہ دنیا کو منور کر رہی ہے جن کی دانائی. سلام پر اور ان کے آل و اصحاب مطہر پر. سلام پر اور ان کے آل و اصحاب مطہر پر. ابو بکر و عمر عثمان اور حسنین و حیدر پر. سلام پر کہ جن کے شیر دل اونچی سفیروں نے. سلام پر کہ جن کے شیر دل اونچی سفیروں نے جہاں کی وسعتوں میں پرچم اسلام لہرایا. محترم دوستو بھائی اور بزرگو، امیر المقربین محترم مولانا مفتی عمار صاحب احمد صاحب، بھائی جاؤ بس کر دو اس کو کہہ رہا ہوں میں ختم. سب سے پہلے ہم سب کو اللہ خالق مالک بے نیاز شان والے رب کا شکر ادا کرنا واجب ہے. اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے. اس نے ہم سب کو اپنے شان والے گھر میں اپنے کامل اکبر دین کی سننے سنانے کے لیے
اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بنانے اس شان والے عزت والے مقام پر ہم سب کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر ہم سب کو الحمدللہ کہنا نہ بے شک کہنا نہ آمین کہنا۔ آمین اس وقت کی بات ہے، اللہ کی سچی بات ہے، وہاں بے شک کہتے ہیں۔ پہلی بات، دین کیا ہے؟ جب تک آدمی کو کسی چیز کی حقیقت کا پتہ نہ ہو کہ یہ چیز کس کام کے لیے ہے، کھانے کی ہے، پینے کی ہے، استعمال کی ہے، کس قسم کا استعمال ہے، اس وقت تک آدمی اس چیز سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز کا میں طلبگار بنا ہوں وہ ہے کیا، میرے کس کام آئے۔ تو دین کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دین ہے کیا۔ اللہ پاک نے انسان کو جو زندگی دی ہے اور اس زندگی کی جو ضروریات ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ ہاتھ پاؤں دیے، یہ اعضاء ہے، منہ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، پاؤں ہے۔ ضروریات ہماری ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، خواہشوں کی صورت میں، طلب کی صورت میں، آرزو کی صورت میں اندر ہے۔ ضرورت باہر کی ہے، کچھ ضرورتیں اندر کی ہیں، کھانا پینا یہ سب اندر جائے گا، پانی پیئیں گے اندر جائے گا، کھانا کھائیں گے اندر جائے گا، کپڑا باہر پہننا اور بہت سی چیزیں، تفصیلات مقصود نہیں، سمجھانا مقصود۔ یہ ہاتھ پاؤں خدا نے دے دیے، زبان دے دیا، آنکھ ناک دے دیا، ان کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں ہم اس کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہم نے بنایا، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کس قسم کے اوزار چاہیے۔ اللہ نے بنایا، اللہ نے ایسا ہاتھ دے دیا، اللہ نے ہمیں گویائی بولنا اس کے لیے زبان بنا، ہم نہیں بنا سکتے، کوئی نہیں بنا سکا، آج تک نہ بنا سکے۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ آنکھ بنا دی، ہمیں سونگنے کی ضرورت ہے، ناک بنا دی، ہمیں سننے کی ضرورت ہے، کان بنا دیا۔ اب ان سب چیزوں کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ ہاتھ سے کیا کرنا ہے، زبان سے کیا بولنا ہے، کان سے کیا سننا ہے، آنکھ سے کہاں دیکھنا ہے، کہاں نہیں دیکھنا، پاؤں سے کن راستوں پر چل کر جانا ہے، کن راستوں پر نہیں جانا۔ اسی طریقے سے ماں باپ ہے، ان سے ہمارا تعلق ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بولنا کیسے ہے، ان کو کس طریقے سے دیکھنا ہے، چہرے کا تاثر کیسا رکھنا ہے، زبان سے الفاظ کیسے نکالنے ہیں، الفاظ کا لب و لہجہ کیسا ہو، آواز کیسی ہو، اونچی ہو، پست ہو، یہ سب چیزیں۔ اسی طریقے سے کھانا پینا، کیا کھائیں، کیا پئیں، دنیا میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، مفید چیزیں بھی ہیں، نقصان دہ بھی ہیں۔ تو یہ سب ہماری ضروریات جو ہیں، اپنے جسم کی حرکت کے لیے، اپنے رشتے داروں سے تعلق کے لیے، اپنے کھانے پینے، اپنے استعمال کی چیزوں کے لیے ہمیں ایک ہدایت نامے کی ضرورت ہے۔ وہ ہدایت نامہ کون دے گا؟ یہ اسی کا حق ہے جس نے ہمیں بنایا، کسی نے کسی کو نہیں بنایا، ہم میں سے کوئی دوسرے کا خالق نہیں ہے۔ پیغمبر بھی مخلوق ہے، غیر پیغمبر بھی مخلوق۔ پیغمبر کو بھی خدا نے بنایا ہے اور ساری کائنات کو بھی خدا نے بنایا۔ اب ہمیں خدا کے ہدایت نامے کی ضرورت کیوں ہے، اس کو سمجھو۔ یہ دیکھو پوری کائنات، اس کی ایک ایک چیز سب ہمارے لیے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اے انسانو، آدم زادو، ہم نے زمین و آسمان میں جو کچھ بنایا جمیعاً، یہ سب کچھ سارے کا سارا تمہارے لیے۔
اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ یاد رہے۔ خدا کو زمین کی پیٹھ پر جو کچھ ہے، زمین کے پیٹ میں جو کچھ ہے، آسمان کے ظاہر میں جو کچھ ہے، آسمان کے باطن میں جو کچھ ہے، یہ چاند ستارے، یہ سورج، یہ فرشتے، یہ ہوائیں، یہ موسم، یہ پھل پھول میوہ جات، یہ آسمانی کتابیں، یہ پیغمبر، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو جناب محمد کریم کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ خدا بدیع السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف خدا تھا، تو خدا کی عزت ویسی ہی تھی جیسی آج۔ وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے جلال و اکرام کے ساتھ موجود تھا۔ پھر وہ خود فرماتے ہیں کل من علیہا فان، میں سب کچھ فنا کر دوں گا، مٹا دوں گا، نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اب دیکھو کیا فرمایا کہ باقی رہے گی میری ذات، یہاں تک نہیں کہا، ساتھ یہ ہونا ذو الجلال والاکرام، اپنی تمام شانوں صفتوں، اپنی قوت، اپنی بادشاہی، اپنے تمام اعزازات کے ساتھ باقی رہے گا۔ سب کچھ مٹا دوں گا، میری عزت نہیں مٹے گی، میری عزت گھٹنے ہی نہیں۔ گویا کائنات کی تمام چیزیں میری عزت کا سبب نہیں ہے کہ یہ ہوں گی تو میری عزت ہوگی، نہیں، یہ ہوں یا نہ ہوں، میں ان کو رکھوں یا نہ رکھوں، میں خود اپنی جلال، اپنے اکرام، اپنی اعزاز، اپنی بادشاہی، اپنی سلطنت کے ساتھ۔ میری بادشاہی دیکھو، میری قدرت کچھ نہیں تھا، سب کچھ بنا دیا، اکیلے میں بنایا، خود بنایا، اور پھر فرماتے میں سب کچھ مٹا دوں گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام کی تمام چیزوں میں ہلاک کر دوں گا۔ کل من علیہا فان، مٹا دوں گا، لیکن میں باقی رہوں گا۔ کیسا باقی رہوں گا؟ مکمل، جیسا تھا ویسا ہوں، ویسا ہی ہوں۔ یہ ساری کائنات ہماری ضرورت ہے، اللہ کی نہیں۔ اللہ نے قرآن بھیجا ہے ہمارے لیے، اللہ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہمارے لیے۔ اب کائنات کی تمام چیزوں سے ہم نفع اٹھاتے ہیں، اس زمین کے نفع شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں ہو سکتے۔ موٹی موٹی چند باتیں دیکھو، ہم خود اسی پر رہتے ہیں، اسی زمین پر، اسی زمین کی مٹی سے گارا بنتا ہے، پانی بھی اسی زمین سے، اس گارے کی آپ نیچے بناتے ہیں، آگ بھی اسی سے، لکڑیاں اسی کی جلاتے ہیں، کوئلہ اسی کا جلاتے ہیں، ان سے پختہ بناتے ہیں، کچے مکان بنائیں آپ کی مرضی، پختہ مکان بنائیں آپ کی مرضی، اسی زمین پر۔ اس میں لکڑی کے تختے لگائیں، دروازے لگائیں، فرنیچر بنائیں، اسی زمین سے لکڑی، گارڈن لگائیں، کیارن لگائیں، لوہے کے دروازے بنائیں، وہ بھی اسی زمین سے۔ ہل چلاتے ہیں اسی زمین پر، زراعت ہے اسی زمین پر، باغبانی ہے اسی زمین پر، گندم، جو، جوار، باجرہ، مکئی، چاول، سب کچھ یہیں سے، سبزیاں، ترکاریاں یہیں سے، لہسن، پیاز یہیں سے، سب کچھ اس زمین سے۔ یہ کیوں ہمیں نفع دے رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو تمہارے لیے نفع بنا دیا، تم اپنی عقل سے نہ چیزیں یہ بنا سکتے تھے، میں تمہارا بنانے والا ہوں، تو میں نے ہی تم کو عقل دی ہے، میں جانتا ہوں اس عقل سے تم کیا کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے۔ ہماری ہر چیز کی حد ہے، ہاتھ اس سے آگے لمبا نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ اونچا نہیں ہو سکتا، ہماری آواز ایک حد تک جائے گی، ہماری نگاہ ایک حد تک جائے گی، اس سے آگے نہ ہم کچھ سن سکتے ہیں، نہ پہنچا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، ہماری حد ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی ہماری عقل، ہم ایک حد تک بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہماری حد ختم ہو گئی، ہمت ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی، اس سے زیادہ بوجھ